السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستان زی وقار، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بالکل خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور عزتوں سے نوازے۔ تو دوستان زی وقار، شب براءت جو کہ آنے والی ہے، یہ رات آتش بازی والی رات نہیں، بلکہ اس رات کی عظمت، اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت پتھر دکھائی دیا۔ جب خوبصورت پتھر دکھائی دیا تو آپ تعجب میں پڑ گئے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ رب کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا اس پتھر سے بھی زیادہ کوئی ایسی چیز نہ تجھے میں دکھاؤں جو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہو؟ تو حضرت ذی وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کیوں نہیں، میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر رب کائنات کے حکم سے اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس پتھر سے ایک بزرگ باہر نکلا، اور اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی اور شاخ پہ انگور لگے ہوئے تھے، پھل تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ اے بزرگ، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ اس پتھر میں ہیں؟ تو اس بزرگ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تقریباً 400 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، میں اس پتھر میں ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور جو میرے ہاتھ میں یہ انگور ہیں، یہ پھل ہیں، یہی میری خوراک ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، عیسیٰ، یہ بزرگ تو وہ ہے جس نے 400 سال میری عبادت کی ہے، لیکن فرمایا، اے عیسیٰ، میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کی امت میں سے اگر کوئی شخص شعبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو فرمایا، اے عیسیٰ، تعجب خیز بات یہ ہے کہ جو 2 رکعت نفل ادا کرے گا شعبان کی 15ویں رات کو، فرمایا اس کو جو ثواب ملے گا وہ اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ ثواب ہمیں زیادہ کیوں ملے گا؟ اگر ہم اس رات کو، شب برات کو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ثواب زیادہ کیوں ملتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم امت ہیں مصطفیٰ کی، ہم امت ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نسبت کی وجہ سے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس نسبت کی وجہ سے اللہ کریم ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس لیے یہ رات آتش بازی والی رات نہیں، نہ ہی یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں ہم جناب والا بےہودہ قسم کے ہندوانہ رسومات کو اپناتے ہوئے رات گزار دیں، بلکہ یہ رات سجدہ ریزی والی ہے، یہ رات تلاوت قرآن کریم کرنے والی ہے، یہ رات رب کی بارگاہ میں جھکنے والی ہے، یہ رات رب کی بارگاہ میں جھک کے عبادت کرنے والی ہے، یہ رات سجدہ کرنے والی ہے، یہ رات ذکر خدا کرنے والی ہے، یہ رات ذکر مصطفیٰ کرنے والی ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس رات کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ رات کیسی رات ہے؟ فرمایا، یہ ایسی رات ہے کہ جس رات رب کائنات خصوصیت کے ساتھ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، میں اس کے لیے بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری کر دوں۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، یہ رات آتش بازی والی نہیں، یہ رات بےہودہ قسم کے رسومات کو اپنا کر ساری رات
जनाबे वाला इस रात को गाफिल रह कर गुजारने वाली नहीं, बल्कि ये रात ऐसी रात है कि रब की बारगाह में इबादत करने वाली है। इसलिए अहबाब ज़ी वकार इस रात को रब की बारगाह में झुक जाएं, इबादत करें। और इस रात को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपकी एक सुन्नत भी है, आपकी ये भी सुन्नत है कि आप हुसूसियत के साथ जन्नतुल बकी आप तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है कि हम अपने अजीज़ व अकारिब, हम अपने प्यारे भाई, अपने प्यारों के पास कब्रिस्तान जाएं जो हमसे पहले चले गए हैं। तो अहबाब ज़ी वकार इसलिए हम उनके लिए फातिहा ख़वानी का बंदोबस्त करें और इस तरह बिलखसूस रब की बारगाह में इबादत करें इस रात। और हमें भी दुआओं में याद रखिए।